اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 382 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ بنی اسرائیل، یہ باب ہے سورۃ بنی اسرائیل کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے روایت کی زہری سے. زہری نے کہا کہ مجھے خبر دی سعید بن المسیب نے، اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اسری بی لقیت موسیٰ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے رات میں لے جایا گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. قال فنعتہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا. فَإِذَا رَجُلٌ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ مُزْتَرِبُ الرَّجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچانک ایک آدمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا چریرے یعنی درمیانہ بدن والا، نہ دبلے نہ موٹے، اور سر کے بال نہ بالکل سیدھے اور نہ گنگریالے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوءہ کے کوئی آدمی ہو. قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا وَلَقِيتُ عِيسَىٰ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فنعتہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان کیا. قال تو ارشاد فرمایا ربعۃ احمر کأنہ خرج من دیماس یعنی الحمامہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درمیانہ قد، گوری رنگت کے، گویا کہ وہ غسل خانے سے نہا کر نکلے ہیں. وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں. آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا. قال. مزید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقَالَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس دو برتن لائے گئے، اس میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی. بس مجھ سے کہا گیا کہ جون سا پیالہ آپ چاہے لے لے، لہٰذا میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو پی لیا. فقیل لی ہدیت للفطرت او اصبت الفطرت اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک. ھذا حدیث حسن صحیح. تو مجھے کہا گیا کہ آپ فطرت اسلام کی
طرف رہنمائی کیے گئے، یا راوی کا شک ہے کہ مجھے کہا گیا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پا لیا، اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، خبردار اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا کہ مسجد حرام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد اقصی تک یہ اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کے اوپر تک کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے معراج کی روایتیں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ معراج کی روایتیں عزیز طلباء کرام تقریباً 45 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایت معراج کے متعلق مروی ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک ان احادیث پر تمام امت مسلمہ کا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی یہ صحیح ہے اور یہ کوئی من گڑت یا ایوی کوئی ہوائی چیز نہیں ہے۔ صرف جو زنادقہ ہے، ملحد قسم کے لوگ ہیں، وہ اس قسم کے روایات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو روایت ذکر ہوئی اس میں آپ علیہ السلام نے معراج میں جن جن انبیاء سے ملاقات کی ان میں سے 3 کا تذکرہ بیان کیا، ان کا حلیہ بیان کیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بالبراق لیلۃ اسری بہ ملجما مسرجا فاستصعب علیہ فقال له جبرائیل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کی رات میں براق لایا گیا، اس حال میں کہ وہ لگام دیا ہوا، زین بندہ ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہوتے ہوئے دشواری محسوس ہوئی، یعنی کہ وہ براق وہ ہڑبڑی کر رہا تھا اور ایک جگہ پر ٹھہر نہیں پا رہا تھا۔ فقال له جبرائیل اب محمد تفعل هذا فما ركبك احد اکرم علی اللہ منہ قال فرفز عرقا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو؟ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی معزز شخص اللہ کے نزدیک تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پس براق یہ بات سن کر اس کا پسینہ چھوٹ گیا اور وہ بالکل سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث عبد الرزاق، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف عبد الرزاق کی روایت کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا ابو طمیلۃ عن الزبیر بن جنادۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے ابو طمیلہ سے، انہوں نے زبیر بن جنادہ سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، یہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبرائيل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہم شب معراج کو بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے انگلی کے اشارے سے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور اس میں سوراخ ہو گیا اور اسی کے ساتھ براق کو باندھا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے قریش نے جھٹلایا تو میں حتیم میں کڑا ہوا، پس اللہ جل شانہ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ میں نے ان کو بیت المقدس کی نشانیاں بتانی شروع کی اس حال میں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ جل شانہ نے میرے سامنے سے تمام پردے ہٹائے اور میں ان کو ایسے بتانے لگا کہ میں بیت المقدس کی ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن مالک بن صعصعہ وابی سعید وابن عباس وابی ذر وابن مسعود، اس باب میں مالک ابن صعصعہ، ابو سعید، ابن عباس، ابو ذر اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ یہ آخری روایت بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں انہوں نے فرمایا ہی رؤیا عین اریہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ آنکھ کا دیکھنا ہے، یعنی رؤیا عین، یہ جو دیکھنا ہے آپ علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات دکھلائے گئے جس رات کو آپ علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور آپ سے اس آیت کریمہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا ہی شجرۃ الزقوم، کہ شجر ملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ بنی اسرائیل کی دوسری تیسری آیت روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی، ان دونوں روایتوں میں براق کا تذکرہ ہے۔ براق برقصے ہے جس کا معنی ہے بجلی، اور اس سواری کو براق اس کی برق رفتاری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہ سواری جنت سے لائی گئی تھی اور ایک سفید لمبے قد کا ایک چوپایا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے متعلق جو لوگوں میں ایک غلط خیال پایا جاتا تھا کہ تصویریں اس کی گھروں میں ہوتی تھی کہ اس کا چہرہ عورت جیسا اور باقی جسم وہ گھوڑے جیسا تھا، تو عزیز طلباء کرام یہ بالکل بے بنیاد
بات ہے اور بے اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ براق اس کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا پیر منتہائے نظر پر رکھتا تھا، یعنی جہاں پر اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہیں پر اس کے قدم پڑتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور براق کو اسی جگہ پر باندھا جہاں پر باقی انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور وہاں پر تحیت المسجد پڑھی۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح قریش کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو قریش نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو اس چوتھی روایت میں آپ علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جب قریش نے میری تکذیب کی کہ بتائیے کہ بیت المقدس میں کیا کیا ہے، کون سی جگہ پر ہے کیا نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے میری نظروں کے سامنے سے وہ تمام پردے حائل رکاوٹیں وہ ہٹا دی اور بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر قریش کو وہ علامات بتلاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے تو ایمان لانا نہیں تھا، وہ صرف اعتراض ان کا مقصد تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو ہر ایک چیز کی خبر اسی طرح دے دی۔ آخری جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی عزیز طلباء کرام، تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تو یہ بیداری میں ہوئی تھی یا خواب میں ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ ان حضرات کا کہنا یہی ہے کہ یہ واقعات خواب کی حالت میں تھے، اور وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 60 پر، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے آپ کو شب معراج میں جو مشاہدہ کرایا تھا وہ لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے تھا، اور وہ درخت بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں معراج کے واقعے کو رؤیا یعنی خواب کہا گیا، تو اس لیے ام المؤمنین حضرت امیر معاویہ اور حسن بصری ان تین حضرات کے نزدیک یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ واقعات خواب کی حالت میں دیکھے ہیں۔ لیکن عزیز طلباء کرام یاد رکھیے گا کہ جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ معراج بیداری کے حالت میں پیش آیا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ اور باقی جو یہ اس روایت پر استدلال کرتے ہیں تو اس روایت کے بارے میں رئیس المفسرین حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رؤیا سے مراد رؤیا عین ہے، یعنی اس کی تفسیر انہوں نے کر دی ہے کہ وہ آنکھ کا دیکھنا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں دکھایا گیا تھا۔ تو اسی لیے عزیز طلباء کرام راجح یہی ہے کہ یہی بات مانی جائے اور اسی کو ترجیح دی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج یہ بیداری کے حالت میں کیا تھا، اور آنکھوں سے ہی یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہی معراج ہوئی ہے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے یہ تمام چیزیں وہ حقیقت میں دیکھی تھی۔ اس کو اگر ہم عزیز طلباء کرام اس انداز سے بھی دیکھیں کہ اگر نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ بھائی میں نے خواب میں یہاں سے یہاں تک سفر کیا، پھر یہاں سے یہاں تک سفر کیا، تو پھر تو کفار کے اعتراض کی کوئی جگہ ہی نہیں بچ رہی تھی، کیونکہ خواب میں تو انسان کہیں پر بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن ان کے اعتراض کی اصل وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو یہاں سے
حرم شریف سے گیا مسجد اقصی سے پھر اوپر آسمانوں میں چلا گیا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ایک رات میں یہ تمام سفر کہاں ممکن ہے، اور بیت المقدس کہ جو کہ مہینوں کے مسافت پر ہے کہ انسان سواری پہ جائے پیدل تو پھر بہت ہی دور ہے۔ تبھی ان کا یہ اعتراض یہ اپنی جگہ پر صحیح آئے گا اگر ہم اس کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ مان لیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔